حسین بن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام، صلوات سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست میں دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے حقیقی عزاداروں میں شمار فرمائے، ہم سب کو سید الشہداء کے قیام کے مقصد کو سمجھنے کی اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے، بروز حشر سید الشہداء کے عزاداروں میں محشور فرمائے۔ بانی مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، ان سب کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بارگاہ جناب سیدہ میں اس پرسے کو قبول فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات تشریف فرما ہیں، جو دل میں حاجات رکھتے ہیں، جو دعائیں رکھتے ہیں، خدا سب کے دعاؤں کو استجاب فرمائے، مشکلات اور تکلیفوں کو دور فرمائے۔ دعاؤں اور مجلس کی قبولیت کے لیے باوجہ بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، بار دیگر باوجہ بلند صلوات۔ ایک مومن دعا کے لیے کہہ رہے ہیں بچے کے لیے، تو خدا ان کی دعا کو قبول فرمائے۔ پھر درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ہمارے اس سلسلے کی 5ویں مجلس
اور جیسا کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شخصیت امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کا آغاز کریں گے، تو آج ہم انشاءاللہ بلا تمہید بات شروع کرتے ہیں، کیونکہ کچھ دیر بھی ہوگی مجلس کے آغاز میں۔ پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت کو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا دور آپ کی زندگی کا وہ دور ہے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ آپ نے گزارا ہے۔ دوسرا دور آپ کی زندگی کا رسول اللہ کی رحلت سے لے کر ظاہری خلافت کے ملنے تک، کہ جس کو 25 سال کی گوشہ نشینی یا خاموشی کا دور کہا جاتا ہے۔ تیسرا دور آپ کی زندگی کا وہ جو خلافت کے 4 سال اور کچھ ماہ، جس کو ہم ظاہری حکومت کا دور، خلافت کا دور کہتے ہیں۔ یہ 3 ادوار ہیں امیر المومنین کی زندگی کے، اور ان تینوں کو چاہیے کہ ہم تفصیل سے بیان کریں، لیکن چونکہ ہمارا وقت اتنا نہیں ہے، کیونکہ ایک مجلس ہماری 1 گھنٹے کے اندر ہم اپنی بات مکمل کرتے ہیں، اور ایک عشرے کے اندر، تو اگر ہم امیر المومنین کی خود انہی 3 ادوار کے اوپر بھی ایک عشرہ اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، بلکہ شاید کئی عشرے لگیں، لیکن چونکہ مقصود ہمارا فکری اور سیاسی زندگی کو بیان کرنا ہے، لہٰذا ہم فکری اور سیاسی پہلو ہی بیان کریں گے جتنا اس وقت میں گنجائش ہوئی اور جتنا ہم بیان کر سکیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج ہم آغاز کریں گے امیر المومنین کی زندگی کا وہ دور جو آپ نے رسول اللہ کے ساتھ گزارا۔ رسول اللہ کے ساتھ جو دور گزارا، ظاہر زندگی کی ایک بڑا حصہ، سمجھے آدھی عمر جو ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ گزری ہے۔ چند ایک نکات ہیں اور اس کے کچھ فکری پہلو بھی ہیں اور آج کے زمانے پر تطبیق بھی ہیں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ رسول اللہ نے مولا متقیان کو بچپن سے ہی اپنے گھر میں رکھا ہے، بہت بچپنے سے ہی۔ روایت ہے کہ اس عمر سے رکھا تھا کہ کھجور اور گوشت اللہ کے نبی اپنی زبان میں نرم کر کے مولا علی کے منہ میں ڈالا کرتے، اس دور سے اپنے ساتھ رکھا، اور ایک خاص تربیت بچپن سے اس جو مولا کو اپنے پاس رکھا، ایک خاص تربیتی مرحلے سے گزار رہے تھے، ایک خاص انداز میں تربیت کر رہے تھے۔ اور تعلیم اور علم اور سکھانے کی بات اگر کریں تو مولا متقیان کا ایک جملہ ہے کہ جس کی طرف متوجہ رہنا اور وہاں سے ایک نقطہ میں بیان کرنا۔ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہمیں علم کے ایک باب کی تعلیم دیتے تھے، ایک باب کی رسول اللہ تعلیم دیتے تھے، اس سے 1000 ابواب ہم خود نکالتے تھے۔ ایک باب اللہ کے نبی نے تعلیم دیا، ایک دروازہ اللہ کے نبی نے کھولا، اگلے 1000 دروازے ہم خود کھولتے تھے۔ یعنی کیا مطلب کہ وہ سسٹم ایسا تھا، وہ تعلیم کا طریقہ ایسا تھا، اللہ کے نبی سکھاتے اس طرح سے تھے کہ ایک حصہ سکھا دیا تو باقی پھر اپنے ذہن سے، پھر اپنی تخلیق سے، پھر اپنی صلاحیتوں کے استفادے سے اس سے 1000 دروازے، 1000 پہلو خود سمجھتے تھے۔ یعنی یہاں سے ایک بات جس کی طرف متوجہ کروانا ہے، آج یہ طریقہ تعلیم نہیں ہے کہ ایک پہلو بیان کیا جائے، اس کے بعد پھر طالب علم کے ذہن کو اس طرح سے تیار کیا جائے کہ وہ اس ایک پہلو سے کئی پہلوؤں کو خود سمجھ سکے، کریٹیو ہو، تخلیقی ذہن رکھے، اس طرف لایا ہی نہیں جاتا۔ آج کا جو دور ہے جس میں ہم لوگ جس کے شکار ہیں، یا سمجھے جو ہم پر مصیبت اس وقت آئی ہوئی ہے، آج کا دور رٹے کا دور ہے، آج کا دور کاپی پیسٹ کا دور ہے، رٹنے کا دور ہے کہ جس نے جتنا زیادہ رٹ لیا وہ اتنا زیادہ قابل اور ذہین ہوتا ہے۔ اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ایک باب سکھا رہے ہیں اور 1000 باب خود بنا رہے ہیں۔
ہمارے سامنے سبجیکٹس کو اس طرح سے پیش کیا گیا ہے، مضامین کو اس طرح سے، ایجوکیشن سسٹم جو ہمیں دیا گیا ہے یا جس کے اندر ہم اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، یہ سسٹم اس طرح سے بنایا گیا ہے۔ ایک تصویر کہیں پہ دیکھی تھی بہت خوبصورت، وہ مفہوم سمجھا رہی تھی۔ ایک بچہ کے منہ میں وہ کیف لگا دیا تھا، کیف دیکھا ہوگا جس سے اس کے آگے وہ نالی ہوتی ہے، پیچھے کی جگہ ذرا کھلی ہوتی ہے تاکہ اس میں جو چیز ڈالنی ہے وہ اندر پہنچ جائے۔ وہ بچے کے منہ میں کیف لگا دیا تھا اور اس کیف کے اوپر سے کتابیں ٹھونس رہے تھے، کیونکہ سیدھے سیدھے تو ایک آدھ کتاب ہی جا سکتی تھی، تو وہ کیف لگا دیا تو ڈھیر ساری کتابیں اس کیف میں ٹھونس دی تو وہ بچے کے اندر چلی گئی۔ دوسری تصویر میں دکھا دیا کہ بچے نے اس کو الٹی کر دی، تصویر دوسری میں وہ اس کو الٹی کر رہا ہے، تو تیسری تصویر میں دکھا دیا کہ اس الٹی پر اسے ڈگری دی جا رہی ہے کہ تم نے اپنی تعلیم کو مکمل کر لیا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اہم نکتہ ہے، اس لیے میں 2-3 باتیں اس موضوع پر کرنا چاہوں گا۔ مولا کی حدیث تھی اور کسی کے ذمن میں یہ بات آ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہاتھ کیا گیا ہے، یہ اردو ایک خاص اس طرح سے بڑا ہاتھ ہو گیا ہمارے ساتھ ایک ہاتھ کیا گیا ہے۔ ہمیں کچھ اس طرح سے ٹریٹ کیا گیا ہے کہ ہم اب بعض لوگ سمجھ چکے ہیں، بعض لوگ ابھی اس بات کو درک کر چکے ہیں کہ ہم کس وقت میں پڑھ چکے ہیں، کس مشکل میں ہمیں ڈالا گیا ہے۔ ہم انگریز کے برصغیر میں آنے سے پہلے، میں نے اب یہاں پہ تشبیہاً اور طنزاً چند باتیں کرنی ہیں، آپ خود بخود متوجہ رہیں گے اس کی طرف۔ جب تک انگریز برصغیر میں آیا نہیں تھا، اس سے پہلے ہم ان پڑھ ہوتے تھے، یہاں پہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا تھا، نہ ہماری کوئی علمی شخصیات ہوتی تھی، نہ ہمارا کوئی سائنسدان آتا تھا، نہ ہمارا کوئی بڑا فلسفی ہوتا تھا۔ وہ تو جب انگریز آیا اور اس نے ہمیں بتایا کہ ایک سکول الگ سے بھی ہوتا ہے جہاں پر جا کے تعلیم لی جاتی ہے، کالج ہوتا ہے، یونیورسٹی ہوتی ہے، تو اس نے ہمیں ایجوکیشن کی طرف متوجہ کرایا۔ اس سے پہلے تو ہمیں کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے ہمارے بچے مکتب جایا کرتے تھے، مسجد کو مکتب کہا جاتا تھا، اور ہمارے بچے مکتب جا کر وہاں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ وہ مکتب میں جو مولوی صاحب ہوتے تھے وہ بچوں کو قرآن کی، حدیث کی، ریاضی کی، طبیعت فزکس کی، فلکیات کی، کیمسٹری کی تعلیم دیا کرتے تھے، مولوی صاحب جو ہوتے تھے۔ تو ہمارا یہ سسٹم تھا، لیکن ہمیں پھر انگریزوں نے آ کر جو ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں بتایا کہ بھائی تعلیم ایسے نہیں حاصل کی جاتی، ہم تمہیں بتائیں گے کہ دنیا میں بڑے بڑے نام کیسے پیدا کیے جاتے ہیں، تو ہمیں لگا دیا اس تعلیم کے اوپر۔ تو اس کے بعد، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ جب ہمارا مکتب والا سسٹم تھا تو اس وقت ہمارے پاس کوئی چھوٹی موٹی شخصیات آ جاتی تھی، اس مکتب سے نا کوئی چھوٹی موٹی شخصیتیں نکل آتی تھیں۔ وہ زیادہ زیادہ یہ ہوتا تھا کہ ابو علی سینا بن جاتا تھا اس مکتب سے، ابو ریحان البیرونی آ جاتا تھا، رائے رازی آ جاتا تھا، ظاہری آ جاتا تھا، فارابی آ جاتا تھا۔ آخری جو اس مکتب کا شاگرد ایک نکلا تھا، آخری چھوٹا سا، اس کو علامہ اقبال کہتے ہیں، اسی مکتب سے پڑھا ہوا۔ تو انگریز نے ہمیں بتایا کہ بھائی یوں نہیں تعلیم لیتے، تعلیم کا یہ طریقہ ہے، تو ہم نے سیکھ لیا۔ اس کے بعد سے اب تک جو بڑی بڑی شخصیات ہماری آئی ہیں، جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنے نظریات دیے ہیں، اور پوری دنیا آج بھی ان کے نظریات کو قبول کرتی ہے۔ لیکن آپ کے ذہن میں اب میں نے بتایا آپ کو کہ انگریزوں کے آنے کے بعد سے ہماری عالمی کتنی شخصیات آئی ہیں۔ ابھی آپ اپنے ذہن میں تلاش کر رہے ہوں گے یار کون سی آئی ہوئی ہے، ایک بھی آپ کے ذہن میں نام نہیں آ رہا ہوگا۔ یہ کھیل ہمارے ساتھ کھیلا گیا ہے بھئی، رٹا سسٹم دے دیا، ایسا نظام تعلیم دے دیا کہ جو نوکر پرور ہے کہ بھئی نظام تعلیم دو اور تعلیم کے ذریعے نوکری سکھا دو۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ سسٹم شروع ہو رہا تھا، جب ہمیں اس سسٹم کی طرف لا رہے تھے، تو اس وقت کس لیے پڑھائی کروا رہے تھے؟ حتی علی گڑھ یونیورسٹی سر سید احمد خان کو ہماری خدمات کے اعتراف میں، ہماری خدمت کرنے کے اعتراف میں انگریزوں نے ان کو سر کا خطاب دیا تھا کہ تم نے برصغیر کے مسلمانوں کی بہت خدمت کی ہے، اس لیے آپ کو سر کا خطاب دیا جا رہا ہے۔ اور ہم نے بھی بچپن سے پڑھا ہے، ہمارے ہر معاشرتی علوم کی کتاب میں، مطالعہ پاکستان کی کتاب میں بہت اچھا چیپٹر ان کا ہوتا ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی بنائی کہ جس میں کہا کہ بھئی انگلش جو ایجوکیشن سسٹم ہے اسی کو فالو کر کے دین بھی اگر پڑھانے تو اسی کے اندر ہی پڑھائیں تاکہ اچھے لوگ نکلیں۔
اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے، اسی زمانے کا ہے یہ، اب اس زمانے کا شعر اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت پڑھائی کیوں کی جاتی تھی، یعنی ہمیں جو ایجوکیشن سسٹم دیا وہاں سے شروع ہے۔ آج یہ جو سکوپ اور آگے جو فیوچر میں اس کا کیا سکوپ ہے، کیا ملے گا، سیلری کتنی ملے گی، کس پوسٹ پہ جاؤ گے، یہ شروع وہاں سے ہوا ہے۔ اس وقت کلر کہا جاتا تھا، کلرکی کرنا، پڑھ کس لیے نہیں تھا کہ کلرکی انگریزوں کی ملازمت لے سکیں، یعنی خود کہا کہنا بھی تھا، سر سید کے بعض باتوں میں تھا بھی کہ بھئی ہندو جو ہیں وہ ان کی تعلیم حاصل کر کے وہ تو وہاں ملازمتیں کر رہے ہیں، ہمارے لوگ پیچھے رہ گئے، ہمارے لوگوں نے بھی کوشش کی۔ تو اکبر الہ آبادی کا ایک مصرع ہے، وہ عرض کرتا ہوں پھر اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ چھوڑ لٹریچر کو اپنی ہسٹری کو بھول جا، چھوڑ لٹریچر کو اپنی ہسٹری کو بھول جا، شیخ و مسجد سے تعلق ترک کر اسکول جا۔ یعنی اب اس زمانے کے ساتھ دیکھیں تو دو اپوزٹ سسٹم تھے، کہ بھئی شیخ و مسجد سے تعلق ترک کر اسکول جا، 4 دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلرکی کر اور خوشی سے بھول جا۔ تو مان ڈبل روٹی کھاؤ گے کہ انگریز کھاتا ہے، تو ساتھ میں کلرکی کرو خوشی سے بھول جاؤ۔ اس زمانے کی بات، جب یہ ہم سمجھیں ہم مکتب سے نکل کر ابھی باہر آ رہے تھے، تو اپنے شاعر ہے اس نے طنز میں ایک شعر کہا ہے، لیکن عکاسی کر رہا ہے اس زمانے کی، اس سسٹم کی۔ پس اذان محترم، آج جہاں ہم اپنے 2.5-3 سال کے بچے سے شروع کرواتے ہیں کہ ہمارا بچہ جائے رٹے اور اس کے بعد رٹے ہوئے کو اگل دے، تو ہم پھر خوش بھی ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ تعلیم یافتہ ہو گیا ہے اور اس نے اپنی تعلیم کا آغاز بھی کر دیا ہے، اور یہ تعلیم اسے بہت آگے بھی لے کر جائے گی۔ تو یہ تعلیم آگے لے کے جائے گی اس کا تو نہیں پتہ، لیکن تعلیم کا جو نظام مولا نے اپنی اس حدیث میں بیان کیا کہ ہم رسول اللہ ہمارے سامنے ایک باب کھولتے تھے اور اس سے 1000 باب ہم خود کھولتے تھے۔ تخلیق یعنی خود اپنا دماغ کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اجتہاد کر رہے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے آج کے نظام تعلیم میں۔ انشاءاللہ متوجہ رہیں گے، کسی اور موقع پر اگر تعلیم کے اوپر بات ہو سکی تو اس موضوع پر تفصیل سے بات کی جائے گی۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور عنوان یہاں سے، عموماً بیان بہت کیا جاتا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ فضیلت کے ساتھ ساتھ اس میں جو فکری پہلو ہے، سیاسی پہلو ہے، اس کی طرف بھی توجہ کرنی ہے۔ شب ہجرت ہم سب کو پتہ ہے، بیان کی جاتی ہے۔ شب ہجرت ایک بہت بڑا موقع اور ایک بہت بڑا واقعہ ہے عالم اسلام اور اسلام کی تاریخ میں۔ اب اگر آپ اس کے واقعے کو فضیلت کے ساتھ ساتھ ایک اس پوائنٹ، اس نقطے کی طرف متوجہ رہیں۔ شب ہجرت میں اللہ کے نبی نے مولا سے کہا کہ آپ میرے بستر پر سو جائیں۔ یہ بستر سونے والے بستر نہیں تھا، یہ موت والا بستر تھا۔ مطلب کیا، یہاں سونے کا مطلب کیا ہے کہ تم راضی ہو کہ تم اپنے آپ کو موت کے بستر پر سلا رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ مشرکین نے تو ایک ہی کر لیا تھا کہ انہوں نے آج رات رسول خدا کو شہید کرنا ہے، ان کا تو پورا پلان تھا، اور اللہ کے نبی نے بتایا مولا کو پلان یہ ہے کہ انہوں نے حملہ کرنا ہے، مارنا ہے، اور آپ نے میرے بستر پر سونا ہے۔ اور اب ظاہر ہے کہ کسی ایسے کو سلانے کی ضرورت تھی کہ جو اس انداز میں سوئے کہ مشرکین کو پتہ نہ چلے کہ محمد خود سوئے یا کوئی اور سویا ہوا ہے۔ اب یہاں اگر آپ توجہ کریں، 13 سال مشکلات کے، کل جس طرح عرض کیا تھا رسول خدا کی زندگی کے جب دور کو بیان کر رہے تھے، مشکلات کے 13 سال، جہاں گھاس تک کھانا پڑی شیخ ابی طالب میں، جہاں مشرکین کے ستم برداشت کرنے پڑے ہیں، جہاں اتنی تکلیفیں برداشت کرنے پڑی ہیں، اب جا کے رزلٹ کا ٹائم، اب کیا ہے، اب مدینہ جانا ہے، آرام اور آسائش کا دور شروع ہو جائے گا، اسلام کی تحریک حکومت میں بدل جائے گی، اور طاقت کا زمانہ شروع ہو جائے گا، پھر فتوحات کا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ کا جو نائب ہے، جس نے آغاز دعوت میں ہی کہا تھا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور اس 13 سال میں ساتھ دیا ہے، مشکلات کو برداشت کیا ہے، اب کیا ہے، مشکلات ختم ہو رہی ہیں اور آسائش شروع ہو رہی ہے۔ ایسے موقع پر کوئی بھی انسان جو کسی تحریک سے وابستہ ہو، جس نے کسی تحریک میں اپنی خدمات دی ہوں، اب جب تحریک حکومت پہ بدلنے والی ہے، جب اس تحریک نے کسی طاقت میں آ جانا ہے، اب جب مشکل کے بعد آسائش کی طرف جانا ہے، تو اس بندے کا، اس کی طلب کیا ہونی چاہیے
کہ بھائی جب اب آسائش کی بات آ رہی ہے تو اب ہم دوبارہ اسی مشکل میں پڑیں. اذان مدن جوان ہے مولا متقیان، جوانی ہے، این جوانی، 20 سال کے آس پاس کی عمر ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ بستر پر سو دیں. مولا نے صرف ایک سوال کیا ہے کہ یا رسول اللہ میرے اس سونے سے آپ کی زندگی بچتی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا بالکل، آپ کے ادھر سونے سے میری زندگی بچے گی، تو آپ وہاں پر سو گئے. یعنی کیا آپ، ورنہ یہاں پر ایک عذر تو آ سکتا ہے نا، عذر پیش کر سکتے تھے کہ بھئی آپ کے ساتھ زیادہ ضرورت ہے، میں تو آپ کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، اب آپ مدینے جائیں گے تو آپ کو مدینے میں بھی تو ناصر کی ضرورت ہے، حامی کی ضرورت ہے نا، قربانی ہے علی کی. کہا کہ بستر پر سو جائیں گے، اور اس بستر پر سو جائیں گے. اور غالباً سلطان جعفر کا ایک شعر ہے کہ امن کی حالت میں تو شاید نیند پہ بس چل جائے مگر. اگر دیکھیں نا ایک دفعہ ہوتا ہے انسان کو نیند آئی ہے، بستر بچھا ہوا ہے، لیٹ کے سو گیا، لیکن ایک دفعہ پتہ ہے کہ جب لیٹ کے سونا ہے لیکن یہ سامنے تلوار اور نیزے لے کے کھڑے ہیں جو کسی بھی وقت آ کے حملہ کر سکتے ہیں. ایسے بستر پہ کس کو نیند آتی بھائی؟ امن کی حالت میں تو شاید نیند پہ بس چل جائے مگر موت کے بستر پر سو جانا سب کے بس کی بات نہیں. کہیے جس کے بس کی بات ہے اللہ کے نبی نے اسی کو چھوڑا ہے وہاں. اور مولا بعض اوقات اپنے حلقوں میں کہتے تھے کہ اس رات جو نیند آئی تھی وہ باقی کسی رات میں بھی نہیں آئی ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. یہ ہجرت کی رات، شب ہجرت، یہ عظیم قربانی، چھوٹی قربانی نہیں ہے. یہ تحریک اب ترقی کے رستے پر ہے اور آپ اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں. میں سو جاتا ہوں، میں خود کو قربان کرتا ہوں، یہ بہت بڑی قربانی ہے. اور دوسرا موت کے بستر پر نیند آ جائے تو یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ اس سطح کی شخصیت بھی تھی. دوسری جو 2-3 نکات اور ہیں اس دور کے، رسول اللہ کی زندگی کے دور کے، عرض کرتا ہوں پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور صفت جو اس دور میں بھی، اس دور سے خاص بھی ہے اور ظاہر ہے کہ ساری زندگی مولا کی یہی ہے کہ علی کا عمل، مولا کا ہر عمل خالص ہوتا ہے، خلوص، خالصتاً خدا کے لیے، کسی آوا کی طلب نہیں، خالصتاً خدا کے لیے. مولا متقیان نے کہا بھی ہے کہ میں نے اپنے دل کے دروازے پر پہرہ دیا، اپنے دل کے دروازے پر پہرہ دیا اور جز خدا کے سوا کسی کو بھی اس میں داخل ہونے نہیں دیا. کہا علی کے دل میں فقط خدا کی محبت ہے اور وہی محبتیں ہیں جو خدا نے ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں. خالص عمل. خندق میں یہ جو حدیث ہے ضربۃ علی من یوم الخندق افضل افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. اس رمز کو سمجھے، مسئلہ کیا ہے اصل میں. عمر ابن عبد ود نے للکارا، اس للکار کے جواب میں مولا گئے. اب جب مولا سامنے آئے سب نے کہا ہوا ہے، خود لشکر اسلام کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ عمر ابن عبد ود عرب کا بہت بڑا پہلوان ہے کہ جو اکیلا لشکر کا مقابلہ کر لیتا ہے. اب ایسے میں 23-24 سال کے ایک جوان نے سامنے اس کے مقابلے پہ جانا ہے. مولا آئے ہیں تو عامر نے پہلے تو اس نے دیکھا ہے نا کہ بالکل ایک جوان کو بھیجا گیا ہے. نام پوچھا، مولا نے جب نام بتایا تو کہا کہ تم تو قبیلے کے حساب سے ہمارے رشتہ دار ہو، تو جاؤ کسی اور کو بھیجو، اتنی جوانی میں تمہیں کیوں معلوم. تو یہاں اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تو مولا نے یہی کہا ہوگا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے مقابلے میں کون آیا ہے. میں وہ ہوں کہ قریش کو بچپنے میں اپنا جھلک دکھایا ہوگی. مولا نے قریش کو اپنا جلوہ علی مولا نے بچپنے میں دکھایا ہے. ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ، آپ نے سنا ہوگا، رسول اللہ جب مکے کی گلیوں میں تبلیغ کے لیے لوگوں کو اللہ کی طرف، توحید کی طرف بلانے کے لیے جاتے تھے تو بعض سرداروں نے، یہ جو گلی کے لڑکے ہوتے ہیں ہمارا بچے، جو عموماً یہ اس طرح کے خاص بچے ہوتے ہیں جو زیادہ تر گلی اور سڑکوں میں رہتے ہیں، ان کو لگاتے تھے رسول اللہ کے پیچھے.
جو پتھر مارتے تھے یہ بچے، اور یہ تینوں الفاظ جو بتائے تھے، کذاب کہہ کے، مجنون کہہ کے، جادوگر کہہ کر آوازیں کستے تھے۔ مولا علیہ السلام ابھی 10-12 سال کی عمر میں تھے، تو ایک دن آپ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ جب جائیں تو مجھے ساتھ لے جایا کریں باہر۔ کیوں؟ کہ وہ بچے آپ کو تنگ کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو سبق سکھاؤں۔ تو ایک دن اللہ کے نبی نے ساتھ لیا مولا، تو مولا ساتھ ہیں۔ وہ بچے جو اپنے تیاری میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ظاہر زیادہ تھے، اب انہوں نے اللہ کے نبی کو پتھر مارنا اور اس کے لیے کوشش کی، تو مولا نے ایک عصا پکڑا ہوا تھا اسی بچپنے کے حال میں، اس کے بعد بھگایا وہاں سے۔ وہ مارا ہے کہ کو اٹھا کے اور بھگایا ہے، دوڑے ہیں سارے، اور دوڑ کے ہر کوئی اپنے گھر جا کے پہنچ کے کہتا تھا علی نے مارا ہے۔ یہ جو لفظ تھا نا علی نے مارا ہے، یہ بچپنے سے ہے، بچپنے سے لے کر آخر تک، حتیٰ کہ امیر شام کے دور تک یہی بات گونج رہی ہوتی تھی کہ علی نے مارا ہے، کیونکہ علی نے کیونکہ علی نے دشمنان رسول کو نہ رسول اللہ کی زندگی میں بخشا ہے، نہ رسول اللہ کے بعد بخشا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ اب جس بچپنے میں جو رسول اللہ کے دفاع کے لیے سامنے تھے، اب تو جوانی ہے، آئے عامر ابن عبدود کے مقابلے میں، اور عامر نے اپنی پاور دکھانے کے لیے گھوڑے سے اترا ہے، اپنے ہی گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی ایک بار میں، گھوڑے اپنے جانور کی ٹانگیں کاٹ دی تاکہ اپنا روب دکھا سکے کہ میں کتنا طاقتور ہوں۔ اب جو مولا کا تھا طریقہ، پہلے اس کو دعوت دی، اس نے قبول نہیں کی تو جنگ ہوئی۔ پہلے عامر ابن عبدود نے وار کیا جس کو مولا نے ڈھال پہ روکا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ واقعی بڑا پہلوان تھا، تو وہ ڈھال کو کاٹتا ہوا مولا کی پیشانی پر ایک ہلکی ضرب بھی لگی، نشان بھی لگی۔ اب اس کے بعد مولا نے وار کیا اس کی ٹانگ پہ، اب اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی اور گرا ہے زمین پہ۔ مولا نے کہا یہ ٹانگ اس لیے کاٹی ہے تاکہ تجھے اس درد کا احساس ہو کہ جو تم نے اس بے زبان جانور کے ساتھ کیا ہے، کہ تم نے اس بے زبان جانور کی ٹانگیں کاٹ دی، تیری ٹانگ اس لیے کاٹی ہے تاکہ تجھے اس درد کا احساس ہو۔ اب اس کے بعد چڑھے کہ اس کا کام تمام کریں، تو اس نے وہ حرکت کی، اس نے اپنا لحاف پھینکا مولا کی طرف۔ جب لحاف پھینکا، قابو کیا ہوا ہے، مارنے والے ہیں، اتنا بڑا پہلوان ہے عرب کا کہ جس کو مارنے کا موقع ملا ہوا ہے، اس نے لحاف پھینکا اور علی اس کے سینے سے اتر کر سائڈ پہ ہو گئے۔ عامر کہتا ہے کہاں پسر ابو طالب، کیوں پیچھے ہو رہے ہو؟ کہا تم نے یہ حرکت، کہتا ہے میں اس وقت دو طرح کی ذلتیں، دو طرح کی تکلیفیں ہیں مجھے۔ پہلی تکلیف تو یہ ہے کہ میری ٹانگ کاٹ دی ہے، مجھے اس کا درد ہو رہا ہے، اور دوسری تکلیف یہ ہے کہ آج تک عرب میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو میرے سامنے مقابلے پر آ سکے، لیکن تم نے مجھے ذبیح کیا ہوا ہے۔ یہ جو لشکروں کی نظریں مجھے دیکھ رہی ہیں، کہا میں برداشت نہیں کر پا رہا، میں نے یہ لحاف اس لیے پھینکا تاکہ غصے میں آ کر مجھے جلدی قتل کرو، میرا جلدی کام تمام کرو۔ مولا نے کہا تم نے پہچاننے میں غلطی کر دی ہے، علی ابن ابی طالب کسی ذاتی غصے کی وجہ سے تمہیں قتل کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اس لیے آیا ہوں۔ جب تم نے لحاف پھینکا تو مجھے غصہ آ گیا، لیکن میں تجھے اپنے غصے کے لیے قتل کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ خالص ترین عمل ہے، خالص ترین، کسی کے لیے نہیں کرو، فقط خدا کے لیے۔ اور جب اپنا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر آ کر وار کیا، اس کا کام تمام کیا۔ اب حدیث سمجھ میں آتی ہے، ضربۃ علی من یوم الخندق، علی، اب ترجمہ میرے حساب کا سنیے گا، علی کی ایک ضرب کا خلوص، جس خلوص کے ساتھ، جس قدر خالص اللہ کے لیے علی نے خندق میں ایک ضرب لگائی ہے، اگر پوری ثقلین کی عبادتوں کے خلوص کو جمع کرو اور اس خلوص کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو تو علی کی اس ایک ضرب کا خلوص زیادہ ہوگا ثقلین کی عبادت کے خلوص۔ خالص ترین عمل، کوئی بھی کام۔ اب اگر یہاں سے ہم الہام لیں اپنی زندگی پر، تو پھر علی کا ماننے والا، جو علی کی سیرت پر چلنے والا،
جو علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں تو خلوص کا یہ معیار ہو کہ اللہ کے نبی ثقلین کی عبادت سے بھاری قرار دیں، اور ہم ایسا نہ ہو کہ کاموں کو ہم مختلف طریقوں سے کریں۔ ایک اخلاقی نقطہ عرض کرتا ہوں، ایک ہے ریاکاری۔ ریا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ رؤیا سے، دیکھنے سے۔ ریا اگر ہم اپنا عمل کسی کو دکھانے کے لیے کریں تو یہ ریا ہے، یہ ریاکاری ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک گناہ کبیرہ اور ہے جس کو سمعہ کہتے ہیں، سمعہ، سین میم عین اور گولتا، سمعہ یہ بھی ریاکاری کی ایک قسم۔ سمعہ یعنی کیا؟ کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے کان چاہتے ہیں کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس کے عمل کو دیکھیں، پھر لوگوں کے جو آپس کے تبصرے ہوں اس میں اس کی تعریف، اس کے عمل کی تعریف کریں۔ اگر کوئی دل میں یہ خواہش رکھ کر، دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہا لیکن تعریف سننے کے لیے کر رہا ہے، تو وہ سمعہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ لہٰذا ان دونوں چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک نقطہ وہ معرکہ خیبر میں ہے جس کا فکری پہلو بھی ہے اور آج کے دور کے ساتھ تعلق بھی ہے، اس لیے وہ بھی عرض کر رہا ہوں۔ پھر درود پڑھے محمد و آل محمد۔ خیبر کا جو معرکہ ہے، یہاں پر دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خیبر یہودیوں کی مضبوط جگہ تھی، یعنی جہاں پر وہ مضبوط تھے، جہاں ان کا سمجھو ان کے پاس اسلحہ زیادہ تھا، جہاں پر مال زیادہ تھا۔ اب وہ مضبوط جگہ مرکز میں مضبوط ہو گئی۔ رسول خدا جب صلح حدیبیہ سے فارغ ہوئے، اس کے بعد اب آپ نے دیکھا کہ یہودی مضبوط ہو رہے ہیں۔ ابھی یہودیوں نے حملہ نہیں کیا ہے مدینہ پہ، رسول خدا کے شہر پر ابھی حملہ نہیں کیا ہے، مضبوط ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پہنچ گئے خیبر، کیوں؟ کہا یہودیوں کو مضبوط ہونے نہیں دینا، اگر یہ مضبوط ہو گئی، یہ طاقت میں آ گئے تو پھر یہ شر زیادہ پھیلیں گے۔ اللہ کے نبی خیبر پہنچ گئے۔ اب خیبر کے معرکے میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے سنا ہوا ہے، فضائل میں بھی سنا ہوا ہے۔ میں نے اس میں سے جو دو پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ خیبر کا معرکہ یہودیوں کے ساتھ خالص ہے، اور یہ معرکہ فتح نہیں ہوا، آسانی سے فتح نہیں ہوا، حتیٰ جو مشہور تعداد ہے کہ 39 دن لگ گئے فتح ہونے میں، کہ فتح نہیں ہو پا رہا، 39 دن ہو گئے۔ مسلمانوں کی تقریباً تمام سربراہ شخصیات سب نے اپنی کوشش کر لی، اپنا زور لگا لیا، لیکن فتح نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کل علم اسے دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ بات یہاں تک ہو تو سب اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں۔ کل علم اسے دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ وہ رجل کا وہ مرد ہے، کرار غیر فرار، کہ جو ثابت قدم رہے گا، فرار نہیں کرے گا۔ علم دیا اگلے دن علی کے ہاتھ میں، یعنی کیا مطلب؟ کہ جب مقابلہ یہودیوں سے ہو تو رسول اللہ علم علی کے ہاتھ میں دیا کرتے ہیں۔ توجہ ہے عزیزاں، جب مقابلہ یہودیوں سے ہو تو علم علی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، تب فتح ملے گی، ورنہ 39 دن تک کوششیں جاری رہیں گی، کامیابی ہونے والی نہیں ہے۔ یہ سنت رسول ہے، یہ سنت رسول ہے کہ یہودیوں سے پالا پڑے، یہودیوں کے ساتھ سامنا ہو تو پھر علم علی کے ہاتھ میں دے دو۔ آج دنیا کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اگر تمہارا واسطہ پڑے یہودیوں کے ساتھ، اگر تمہارے مقابلے میں یہودی آ جائیں تو اے عالم اسلام، اے دنیا کے تمام مسلمان ملکوں، تمہارے نبی کی سنت یہ ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ شیعوں کا دعویٰ، یہ شیعوں کا اعلان نہیں ہے۔ رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ یہودی آ جائیں تو علم علی کے ہاتھ میں دے دو، علی کے ہاتھ میں علم دو گے تو فتح سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ جب اسرائیل، عرب کے اندر اسرائیل وجود میں آ گیا، تمام عرب ممالک، کیا مصر، کیا سعودیہ، کیا اردن، سب عراق، سب مل گئے، شام، سب نے مل کر مشترکہ فوج بنا لی۔ 5-6 ملکوں نے مل کر مشترکہ فوج بنا کر اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کیا،
جو آج کے دور کا خیبر ہے، اب اگر میں اس کو اسی طرح کہوں کہ 39 دن کی کوششیں ہو گئی، یہ سارے عرب ممالک ناکام ہو گئے، لیکن جب اس قیادت کا، جب اسرائیل سے لڑنے کے لیے علم علی کے بیٹے کے ہاتھ میں آیا، تو پھر 33 دن کے اندر اس بڑی طاقت کو سرنگوں کر دیا، ناک رگڑ کے رکھ دی اسرائیل کو۔ کیوں؟ کلیہ وہی ہے، آج بھی کلیہ وہی ہے۔ کتنی دفعہ فلسطین کی تنظیموں نے کوششیں کی کہ اسرائیل کے ساتھ، جیسے PLO جو بنی تھی، یاسر عرفات جو PLO، فلسطین لبریشن آرگنائزیشن، بہت کوششیں، لیکن نہیں۔ حماس کی کامیابی کے راز کیا ہیں؟ کیونکہ حماس وہاں جڑ چکی ہے، حماس علی کے بیٹے کے ساتھ جڑ چکی ہے، رہبر معظم کے ساتھ جڑے ہوئے، اس لیے حماس کی کامیابیاں ہیں، حزب اللہ کی کامیابیاں۔ یاد رکھیں، آج بھی تمام عالم اسلام کو سمجھ لینا چاہیے، یہ سنت رسول ہے کہ اگر یہودیوں کا مقابلہ کرنا ہے، یہودیوں کو شکست فاش دے دی ہے، تو پھر علم علی کے ہاتھ میں دے دو۔ اور آج اگر ہم کہیں علم علی کے ہاتھ میں، تو آج علی کے بیٹے، آج سید علی خامنہئی کے ہاتھ میں علم ہے۔ آج اگر سید علی خامنہئی کے علم کے نیچے مسلمان جمع ہو جائیں، تو پھر بیت المقدس کی فتح دور نہیں ہے، پھر اسرائیل کی نابودی دور نہیں ہے، پھر امریکہ اور اس جیسے بڑے استعماروں کا سر جھک جانا اور ان کا نابود ہونا دور نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ پس عزیزان محترم، یہ زندگی جو اللہ کے رسول کے ہمراہ مولا نے گزاری ہے، اس زندگی میں قربانیاں ہیں، ہر موقع پر، ہر مرحلے پر۔ جہاں پر میدان جہاد میں تلوار سے جنگ کرنی ہے تو علی سب سے پہلے، جہاں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بستر رسول پر سونا ہے تو علی سب سے پہلے، جہاں کام کرنا ہے، جہاں مملکت کی نظم و نسق کو سنبھالنے کے لیے ذمہ داری انجام دینی، علی سب سے پہلے۔ اور اگر اللہ کے نبی مدینے سے باہر جائیں اور پھر مدینے کو سنبھالنا ہے تو پھر بھی علی ابن ابی طالب ہے۔ تبوک کا جو واقعہ ہے کہ مولا کو مدینہ چھوڑ کے گئی۔ اور ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کے راویہ جو ہے وہ ام المومنین حضرت عائشہ ہیں۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں ام المومنین کہتی ہیں کہ مردوں میں، اللہ کے نبی مردوں میں سب سے زیادہ علی ابن ابی طالب سے محبت کرتے تھے، مردوں میں سب سے زیادہ علی ابن ابی طالب سے محبت کرتے تھے، اور عورتوں میں سب سے زیادہ فاطمہ زہرا سے محبت کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی محبت علی سے، جناب سیدہ سے، یہ محبت رشتے کی وجہ سے تھی، بیٹی ہی اس لیے تھی، داماد ہی اس لیے تھی، چچزاد ہی اس لیے تھی، یا کوئی اور وجہ ہے؟ بڑی وجہ وہی ہے کہ علی اور فاطمہ کا وہ کردار ہے کہ جو کردار اس سطح کا تھا کہ جب فاطمہ داخل ہوتی تھی تو رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی جب تک رہے، قربانیاں علی نے تب بھی دی ہیں، لیکن مظلومیت مولا کی اس وقت شروع نہیں ہوئی۔ علی کی مظلومیت کا آغاز رحلت پیغمبر کے بعد ہوا ہے۔ کل کی مجلس میں ہم بعد از رحلت پیغمبر کے جو 25 سال ہیں، جس کو ہمیں کہا جاتا، جو ہم نے سنا ہوگا گوشہ نشینی، گوشہ نشینی مطلب حجرہ نشین ہو گئے، گھر میں رہے، خاموشی اختیار کی، اور اس کے بعد جو حکومت کا دور ہے، کل ہم ان دونوں کو بیان کریں گے۔ اور 25 سال بالخصوص کل کی گفتگو میں زیادہ بات ان 25 سال کی خاموشی کے دور کے بارے میں ہوگی کہ اس میں مولا نے کون سے کام انجام دیے۔ آیا خاموشی سے مطلب یہ ہے کہ بالکل کنارے کش ہو کر بیٹھ گئے تھے، کسی کام میں مداخلت نہیں، کسی کام کو انجام نہیں دیا، صرف گوشہ نشینی اختیار کی۔ اور اسی طرح جو حکومت کا دور ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم اس کے بھی چند نکات کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ آج
چونکہ مولا متقیان کا ذکر ہے تو ہم مصیبتوں کا ذکر بھی مولا متقیان کے بارے میں ہی کریں گے۔ مولا کی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت کہ جس مصیبت کے بارے میں علی جیسے صابر انسان نے یہ کہا کہ یہ مصیبت ایسی ہے کہ میرا صبر ضائع ہونے لگا۔ رسول خدا کی قبر پر کھڑے ہو کر مولا متقیان نے اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کی جدائی نے میرا صبر ضائع کر دیا۔ سب سے پہلی مصیبت اور پہلی تکلیف رسول خدا کے رحلت کے بعد وہ جناب سیدہ کی مصیبت تھی کہ جو قابل تحمل نہیں تھی مولا کی۔ اور سیدہ کائنات کی مصیبتیں اندازہ کریں کہ جناب سیدہ صدیقہ ہیں، سچ بولنے والی ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی مبالغہ کرنے والی ہیں کہ بات چھوٹی ہو اس کو بڑا کرے، نہ، سچی ہیں۔ اب اگر سیدہ یہ کہیں کہ بابا مجھ پر اتنی مصیبتیں آ گئی ہیں، اگر یہ ان روشن دنوں پر پڑتی تو یہ دن رات میں تبدیل ہو جاتا، اس کا مطلب وہ مصیبتیں تھیں اتنی بڑی، جنہوں نے عین جوانی میں زہرا کو بوڑھا کر دیا۔ ملتان کا ایک واقعہ ہے، عرض کرتا ہوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں۔ ایک ہمارے دوست ہیں جو وکیل ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا، کہتے ہیں میں ایک جج کے چیمبر سے گزرا، شیعہ جج تھے، ایک مومن جج تھے، ان کے چیمبر سے گزرا تو ان کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، ان کے آفس سے رو رہے ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا اور ان کی سلام دعا بھی تھی، تو میں داخل ہوا، دیکھا تو وہ بہت رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کیوں رو رہے ہیں، خیریت ہے، کیا وجہ ہے؟ کہتے جب سنبھلے تھوڑا سا، کہتے آج میرے چیمبر میں میری عدالت میں ایک کیس آیا تھا، کہتے اس کیس کی وجہ سے ہی میری حالت ہو گئی۔ پوچھا بتائیں گے، ذرا بیان کریں۔ کہتے ہیں آج میرے پاس ایک مجرم آیا تھا جس کا کیس میرے سامنے تھا، تو میں نے اس کا جب کیس سن لیا، وکیلوں کی جرح سن لی، تو اب میں فیصلہ دینے والا تھا کہ اس مجرم کے وکیل نے مجھ سے کہا کہ جناب والا اس کی بیٹی آج آئی ہوئی ہے عدالت میں، کہا اس مجرم کی بیٹی آج عدالت میں آئی ہوئی ہے اور وہ آپ سے کچھ گزارش کرنا چاہتی ہے۔ کہتے ہیں جب اس نے جو یہ کہا تو یہ کیس ایسا تھا کہ میں اس کو بری کر سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ نہیں، بس اس کی بیٹی آ گئی ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کے کیس میں اس کو بری کر دیا۔ کہتے ہیں اب میں بیٹھ کے یہ سوچ رہا ہوں کہ میری چھوٹی سی عدالت تھی اور ایک مجرم کی بیٹی آئی تھی، لیکن بیٹی کا آنا میرے دل نے برداشت نہیں کیا کہ اس کی بیٹی کے سامنے اس کی بیٹی کے دل کو دکھاؤں۔ کہتے ہیں پھر وہ کون سی عدالت تھی جہاں رسول کی بیٹی گئی ہوئی تھی اور جا کر اپنے بابا کی سند بھی دکھا رہی تھی کہ میرے بابا نے یہ مجھے دیا ہے، حسنین کو گواہ کر کے بھی دکھا رہی تھی کہ حسن و حسین گواہ ہیں۔ عزاداروں جب دربار سے واپس آئی ہے نا رسول کی بیٹی، واپس آئی کمرے اپنے گھر میں جب داخل ہوئی تو آتے ہی صحن میں مٹی پر اللہ زہرا بیٹھ گئی ہیں۔ جب بی بی مٹی پر بیٹھ گئی، مولا نے کہا زہرا فرش پر کس لیے، کیوں مٹی پر بیٹھ رہی ہو؟ کہا علی جو دربار میں ہوا ہے، جو دربار میں ہوا ہے اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ مولا نے کہا زہرا کیا حق نہیں ملا؟ سیدہ کہتی علی حق نہ ملتا تو اتنی تکلیف نہیں تھی، علی میرے سامنے میرے بابا کے لکھے ہوئے سند کو پھاڑ دیا گیا، علی مجھے دربار میں بڑے دربار میں جھٹلایا گیا۔ حضرکم اللہ، دو تین جملے عرض کر دیں سیدہ کے۔ بستر بیماری پر تھی، شیخ متحری نے یہ الفاظ بیان کیے کہ سیدہ مریض ہیں، ایک عرصے سے بستر بیماری پر ہیں۔ مولا آئے، مولا متقیان گھر آئے، سیدہ کے سرہانے آئے، اب دیکھا زہرا کی حالت کو، اس کمزوری کو، اس نحیف بدن کو، علی کا دل نرم ہو گیا۔ زہرا کی حالت دیکھی نہیں گئی، علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی، یہاں تک کہ علی کا ایک آنسو زہرا کے چہرے پر گرا۔ زہرا نے آنکھیں کھول کر دیکھ کر کہا یا علی میری زندگی میں مت رویا کریں، زہرا کو آپ کا رونا برداشت نہیں ہے۔ جب یہ باتیں ہو رہی ہیں اب سیدہ کہتی ہیں
علی اگر اجازت دیں تو چند وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ مولا نے کہا سمعا و طاعا، کہا سیدہ آپ حکم کریں، آپ کی ہر وصیت کو پورا کروں گا۔ عزاداروں، پہلی وصیت جو زہرا نے کی ہے، جب وصیت کرنے لگی وہ جملہ ادا کیا ہے تو مولا چیخ مار کر رو پڑے تھے زہرا کی وصیت سن کر۔ کیا کہا سیدہ نے؟ کہا یا علی، جب سے میں اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کر آپ کے گھر میں آئی ہوں، میں نے کوشش کی ہے کہ کبھی آپ کو تکلیف نہ دوں، میں نے آپ سے کسی چیز کا مطالبہ بھی نہیں کیا ہے۔ میرے بابا نے کہا تھا کہ کبھی بھی علی کو کسی مشکل میں نہ ڈالنا، میں نے کوشش تو بہت کی ہے، لیکن علی اگر پھر بھی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ جب زہرا نے یہ کہا علی مولا روئے۔ کہا سیدہ آپ بلند ہیں اس سے کہ آپ یہ جملہ کہیں۔ دوسری وصیت کی، کہا علی میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات میں اٹھائیے گا اور میرے جنازے میں کسی کو آنے نہ دیجیے گا کہ جنہوں نے ستایا ہے وہ میرے جنازے میں شامل نہ ہوں، رات میں ہی مجھے دفن کریں اور میری قبر کا نشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور کہتی ہے علی میری تیسری وصیت یہ ہے کہ جس گھر میں ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے یتیم بچے رول جاتے ہیں۔ علی میری وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے بچوں کا خیال اسی طرح رکھنا، میرے بچوں کو ماں کی کمی محسوس ہونے نہ دینا۔ عزاداروں، سیدہ کہتی علی میری چوتھی وصیت یہ ہے کہ جب مجھے دفن کر دینا تو اس کے بعد میری قبر سے جلدی واپس مت آنا، کچھ دیر میری قبر پر رہنا، مجھے اپنی ہمسری کا کچھ دیر اپنے رفاقت کے لمحوں کو قبر کے ساتھ بھی رکھنا۔ علی اے عزاداروں، اب وہ دن آتا ہے۔ اسماء بنت عمیس کی روایت ہے، اسماء کہتی ہیں کہ میں سیدہ کے گھر گئی، میں نے دیکھا کہ ایک عرصے سے جو سیدہ بستر بیماری پر تھی، آج میں نے دیکھا تو زہرا گھر کے کام خود کر رہی ہیں، دیکھا کہ خود گھر کو صاف کیا ہے، بچوں کو کپڑے پہنائے ہیں، خود کھانا پکایا ہے۔ میں نے سیدہ کو دیکھ کر کہا سیدہ اللہ کا شکر ہے کہ خدا نے آپ کو شفا دے دی، آپ روح بصحت ہو گئی۔ کہتی ہے بی بی کہتی ہے اسماء بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آج جب میں صبح سوئی تو خواب میں بابا آئے، ویسے تو ہر روز خواب میں بابا آتے تھے، آج خواب میں بابا کے ساتھ ماں خدیجہ بھی آئی ہوئی تھی، اور بابا مجھ سے کہہ رہے تھے فاطمہ تیری مصیبتوں کے دن پورے ہو چکے ہیں، آج تم ہمارے پاس آ جاؤ گی۔ اسماء میں اب بابا کے پاس جانے والی ہوں، میں چاہتی تھی کہ خود اپنے بچوں کے کپڑے بدلوا دوں، آخری دفعہ خود کھانا پکا کے کھلا دوں۔ عزاداروں، اب اسماء کو جناب سیدہ نے کہا اسماء میں نے اپنے بابا سے اپنے لیے دعا کروائی تھی کہ بابا میرے لیے دعا کریں کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہونے لگوں تو میری زبان پر قرآن کی تلاوت ہو، تو میرے بابا نے میرے حق میں دعا کی ہے۔ اسماء اب میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تلاوت کی آواز سنتی رہو، سمجھنا کہ تمہارے درمیان ہوں، میری تلاوت کی آواز ختم ہو جائے تو سمجھ جانا میں بابا کے پاس چلی گئی ہوں۔ اسماء کہتی ہیں کہ میری ساری توجہ اسی حجرے کی طرف تھی جہاں سے سیدہ کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ عزاداروں، ایک وقت ایسا آیا کہ اسماء کی صدا بلند ہوتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسماء نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہے، حسن اور حسین دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اسماء نے کہا حسنین تم تو نانا کی قبر سے شام کو آتے تھے، جلدی کیوں آ گئے؟ حسنین کہتے ہیں اسماء ہم نانا کی قبر پر تھے، نانا کی آواز آنے لگی بچوں جلدی سے گھر جاؤ، تمہاری ماں نہیں رہی ہے۔ اسماء نے سر پیٹا اور کہا حسنین جاؤ جا کر علی کو خبر کرو۔ عزاداروں، آخری جملہ عرض کروں، اب حسن و حسین دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے۔ آغا بنائیان کہتے ہیں مولا متقیان مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، حسن و حسین کو دوڑتا ہوا دیکھا۔ ابھی حسنین نے کچھ کہا نہیں تھا، لیکن جب علی نے بچوں کی حالت دیکھی، علی نے امامہ سر سے اٹھا کر پھینکا اور کہا زہرا تیری جدائی نے علی کی قبر توڑ دی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔